تسبیح جو ہے رمضان کی عبادات کے اندر، کیونکہ رمضان کے اندر ہر عبادت کرنا آسان ہوتی ہے بنسبت دوسرے مہینوں کے، اس لیے کہ رمضان کے اندر ایک شوق ہوتا ہے، ایک لگن ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، اور ایک جو ہے روحانی ماحول ہوتا ہے کہ ہر لوگ جو ہے بچے بوڑھے جوان سارے مسجد کی طرف ان کا لگاؤ ہوتا ہے، عبادات کی طرف ان کا لگاؤ ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے رمضان کے اندر بنسبت دوسرے مہینوں کے عبادت کرنی جو ہے وہ آسان ہو جایا کرتی ہے۔ تو صلاۃ التسبیح جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت نقل کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا چچا جی کیا میں آپ کو کوئی ہدیہ نہ دوں، آپ کو کوئی تحفہ نہ دوں؟ فرمایا جی ضرور دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس موقع کے اوپر فرمایا چچا میں تمہیں ایک ایسی عبادت، ایک ایسی نماز بتانے لگا ہوں، اگر تم نے وہ نماز پڑھ لی تو اس کی برکت سے اللہ تمہارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے اور اسی طرح اعلانیہ چھپ کے کیے ہوئے سارے کے سارے گناہ اللہ کی ذات جو ہے وہ معاف کر دیں گے۔ فرمایا چچا اگر یہ جو ہے عبادت نماز میں بتانے لگا ہوں، یہ نماز اگر ہو سکے تو روزانہ یہ ادا کرنا، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو فرمایا ہفتے کے اندر کم از کم جو ہے ہفتے کے اندر اس کو ادا کرنا، اگر ہفتے کے اندر بھی نہ ہو سکے تو مہینے کے اندر ایک مرتبہ اس کو نماز کو ادا کر لینا، اگر مہینے میں نہ ہو سکے تو سال کے اندر جو ہے اس کی نماز کو ایک مرتبہ ادا کر لینا، اگر سال میں بھی ادا نہ ہو سکے تو زندگی میں تو لازمی ایک مرتبہ جو ہے اس کی نماز کو ادا کر لینا۔ وہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتائی کہ 4 رکعت جو ہے نفل کی نماز ہے، 4 رکعت کی نماز کی نیت، نفل کی نیت باندھیں گے صلاۃ التسبیح کی، تو نیت باندھ کر جو ہے سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا، اس کا طریقہ بھی سن لیجئے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لینی ہے، اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے 15 مرتبہ جو ہے یہ تسبیح پڑھنی ہے، جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم جو ہے سورہ اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم نے رکوع کے اندر چلے جانا ہے، تو رکوع کے اندر جا کے پھر رکوع کی 3 مرتبہ تسبیحات سبحان ربی العظیم یہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح ہم رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم نے سجدے کے اندر چلے جانا ہے، سجدے کے اندر جا کے سجدے کی 3 مرتبہ تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم سجدے سے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے جلسے کے اندر، پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں گے، پھر سے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد جو ہے پھر 10 مرتبہ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس طرح جو ہے پڑھنے کے بعد ہماری ایک رکعت مکمل ہو جائے گی، پھر دوسری رکعت کے اندر کھڑے ہوں گے، تو کھڑے ہو کے ہم نے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورت پڑھنی ہے، پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر رکوع کے اندر جا کے اسی طرح 10 مرتبہ، پھر کھڑے ہو کے اسی طرح 10 مرتبہ، پھر سجدے کے اندر جا کے 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کے 10 مرتبہ، پھر اسی طرح دوسرے سجدے کے اندر جا کے 10 مرتبہ، پھر بعد میں جو ہے تحیات کے اندر بیٹھیں گے، تحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، اور اسی طرح جو ہے رب اجعلنی یہ دعا مکمل پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر ہم تیسری رکعت کے اندر جب کھڑے ہوں گے تو پھر ہم سبحانک اللہم و بحمدک الی آخری یہاں تک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اسی طرح کوئی اور صورت ملائیں گے، پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع میں، پھر اسی طرح کھڑے ہو کے، پھر سجدے میں، پھر بیٹھ کے، پھر دوسرے سجدے کے اندر، پھر اسی طرح چوتھی رکعت کے اندر بھی، یعنی ہر رکعت کے اندر ہم نے یہ تسبیح جو ہے یہ 75 مرتبہ پوری کرنی ہے، اور چاروں رکعتوں کے اندر جو ہے وہ 300 مرتبہ یہ تسبیح جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، یعنی ہر ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ ہم نے یہ تسبیح پوری کرنی ہے۔ اب دوسری بات یہ، اگر جو ہے ہم کھڑے ہو کے تسبیح پڑھ رہے تھے جو ہے سبحانک اللہم سے پڑھنے کے بعد ہم نے 15 مرتبہ پڑھی، پھر فاتحہ، پھر سورت پڑھی، اس کے بعد ہم 10 مرتبہ پڑھنی بھول گئے ہیں، اب جو ہے رکوع کے اندر چلے گئے، تو اب ہم نے رکوع کے اندر جا کے رکوع کی 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہونا ہے، تو یہاں پہ کھڑے ہو کر ہم 20 مرتبہ پڑھ لیں گے
وہ پہلی 10 بھی پوری کر لیں گے اور اسی طرح جو ہے رکوع کھڑے ہونے والی 10 مرتبہ بھی پوری ہو جائے گی. یعنی تسبیح کو چھوڑنا نہیں، اگر بھول کے رہ جائے تو ہم اس کو جو ہے پھر اگلے رکن کے اندر پوری کریں گے. اگر رکوع کے اندر بھول گئے ہیں تو ہم نے سجدے کے اندر جا کے پوری کرنی ہے، کھڑے ہو کے پوری نہیں کرنی. اسی طرح جو ہے سجدے کے اندر پہلے سجدے میں بھول گئے ہیں تو دوسرے سجدے کے اندر ہم پوری کریں گے. سجدے سے اٹھ کے بیٹھ کے پڑھنا بھول گئے تھے تو پھر دوسرے سجدے سے جب ہم کھڑا ہونا دوسری مرتبہ تو پھر کھڑے نہیں ہوں گے، ہم وہاں پہ بیٹھیں گے، پہلے 10 مرتبہ پوری کریں گے. پوری کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم جو ہے وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. تیسری بات تسبیح جو ہے نماز صلاۃ و تسبیح کے بارے میں تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ نفل نماز ہے. نفل نماز کی جماعت نہیں ہوا کرتی. ہم نے جماعت کے ساتھ جو ہے یہ صلاۃ و تسبیح نہیں ادا کرنی، بلکہ فردن اکیلا آدمی پڑھے گا، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ جو ہے نفل کی نماز نہیں ہوا کرتی. یہ فردن ہم نے پڑھنی ہے. پھر اگلی جو ہے چوتھی بات صلاۃ و تسبیح کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کا افضل وقت کون ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے لیے افضل وقت کون ہے، تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو نماز پڑھنے کے مکروہات وقت ہے یا ممنوعات جو وقت ہے جن کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو ان کے اندر جب دوسری نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو ان اوقات کے اندر جو ہے یہ صلاۃ و تسبیح پڑھنا بھی جائز نہیں ہوگی. وہ کون کون سے ہیں؟ یعنی صبح جو ہے سورج طلوع ہونے کے وقت ہے، اسی طرح زوال کا وقت ہے، اسی طرح جو ہے سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے. ان اوقات کے اندر بھی ہم جو ہے یہ صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح فجر کی نماز سے لے کر جو ہے سورج نکلنے تک اور اسی طرح عصر کی نماز سے مغرب تک جو ہے اس دوران کے اندر بھی ہم صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ ان دو اوقات کے اندر ہم کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. چونکہ صلاۃ و تسبیح جو ہے یہ نفل نماز ہے، لہٰذا ان اوقات کے اندر ہم یہ نماز بھی جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے. اب اس کا بہترین افضل کون سا وقت ہے؟ یعنی جس وقت بھی دوسرے اوقات کے اندر جس میں نفل پڑھنا جائز ہے ان کے اندر ہم پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں بہت ہی اجر کے جو ہے سبب بنے گا ہمارے لیے. لیکن جو ہے اس کے افضل وقت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک عمل ہے، وہ بتاتے ہیں ان کا معمول تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یعنی زوال سے لے کر ظہر کی نماز کے درمیان کا جو وقت ہے وہ کہتے تھے کہ اس وقت جو ہے صلاۃ و تسبیح پڑھنا جو ہے یہ افضل ہے. یعنی اگر اس وقت پڑھو گے صلاۃ و تسبیح تو جو ہے اس کا بہت ہی زیادہ جو ہے الحمدللہ ثواب ہوگا. تو یہ چیزیں صلاۃ و تسبیح کے بارے میں جو آپ حضرات کے سامنے شیئر کی. پہلی کے 4 رکعتیں ہیں اور 4 رکعتوں کے اندر ہم نے ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ تسبیح کو پورا کرنا ہے اور کل 4 رکعتوں کے اندر 300 مرتبہ جو ہے وہ تسبیح پوری ہوگی. اور دوسرے نمبر پہ مکروہات وقت کے اندر ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے اور اس کا افضل وقت زوال سے لے کر جو ہے وہ جو ہے زوال سے لے کر ظہر کی نماز تک ہے. اور اسی طرح اس کی جماعت کی نماز نہیں ہوتی، یعنی جماعت کے اندر جو ہے جماعت اس کی نہیں ہوگی بلکہ فردن اکیلا آدمی صلاۃ و تسبیح پڑھے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو جو ہے اپنی رمضان کی عبادات کو، رمضان کی ایک گھڑی کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.